بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دجال کا ظاہر ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کب آئے گا، وہ دکھنے میں کیسا ہوگا اور وہ اس وقت دنیا کے کس جزیرے میں آباد ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے اور تقریباً اللہ کے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ دجال کے معنی ہے بہت زیادہ چھوٹا شخص، کیونکہ دجال حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، یہ خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا۔ اس کے بعد وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس لیے اسے دجال کہتے ہیں۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، لمبا قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، بلکہ دوسری آنکھ خون آلود ہوگی۔ دجال کا سینہ چوڑا اور اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کا ماتھا چوڑا ہوگا اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور پھر تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین اپنی ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت عام ہو جائے گی، ہر کوئی ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ اس وقت غذائی قحط کے علاوہ لوگوں میں علمی قحط بھی عروج پر ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہو جائے گی۔ پھر دجال مشرق کی طرف سے نمودار ہوگا۔ دجال زمین پر 40 دن تک رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ پھر دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور روح زمین کا کوئی صحرائی یا پہاڑی علاقہ ایسا نہیں بچے گا جہاں وہ نہ پہنچا۔ البتہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے وہ وہاں داخل نہ ہو پائے گا۔ تب مدینے میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے مدینے میں موجود کافر اور منافق بھاگ جائیں گے اور جا کر دجال سے مل جائیں گے۔ اس دن مدینہ ہر کافر اور منافق مرد اور عورت سے پاک صاف ہو جائے گا۔ اس طرح اس دن کو یوم الخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دجال مختلف طریقوں سے لوگوں سے باتیں کرنے اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ دوسرے لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ پھر دجال کے فتنوں سے تنگ آ کر اہل ایمان سخت پریشان ہوں گے۔ اسی عالم میں وہ بھاگ کر ایک پہاڑ میں پناہ لیں گے جس کا نام دخان ہوگا، لیکن دجال ان کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک بھی آ پہنچے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک، پیاس اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اس وقت اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال اور اس کے تمام پیروکاروں کو قتل کر دیں گے، ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دجال قدیم زمانے سے بحر الکاہل کے ویران اور غیر آباد جزیروں میں رہتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی،
تو دجال کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں، اور اب وہ برموڈا ٹرائی اینگل کے قریب ویران جزیروں میں رہتا ہے اور وہاں سے اپنی دجالی قوت اور پیروکاروں کے ذریعے سے خروج کی تیاریاں کر رہا ہے۔ پھر وہیں سے وہ تمام تدبیریں بھی کرتا ہے اور شر پھیلاتا ہے۔ اب ان جزیروں میں سے دجال کا جزیرہ کون سا ہے، اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو ہی ہے، اور اللہ کے حکم سے ہی دجال ان جزیروں سے نکل کر آبادی کی طرف آئے گا، جو تمام مسلمانوں کے لیے ایک بڑی آزمائش اور فتنہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو دجال کے فتنوں سے بچانے کے لیے ہر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دجال کے غلیظ فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔